السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے سوال پہ بنا رہا ہوں جو کہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم امیزون وی اے کریں، امیزون ڈراپ شپنگ کریں کہ امیزون ہول سیل کریں، ہم کہاں سے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ امیزون سے اور فری لانسنگ سے کمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیں آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آپ کو امیزون وی اے، امیزون ڈراپ شپنگ اور امیزون ہول سیل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو آپ کا موازنہ کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ موجود سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا انویسٹمنٹ موجود ہے اور آپ کا ویژن کیا ہے۔ آپ سیلر بننا چاہتے ہیں، فری لانسر بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ موجود نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ سیلر بننا چاہتے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو امیزون FBA VA پرائیویٹ لیبل آپ کے لیے سب سے بیسٹ ماڈل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امیزون پہ سیلر بنوں اور آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ $1000 ہے، $2000 ہے اور آپ رسک ٹیکر ہیں، آپ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو آپ امیزون ڈراپ شپنگ میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس $2000 سے لے کے $4000 $5000 ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ٹینشن نہ ہو، امیزون کا اکاؤنٹ میرا سیف چلتا رہے، کسی طرح کی ٹینشن نہ ہو، تو آپ امیزون FBA ہول سیل کر سکتے ہیں۔ اب امیزون ڈراپ شپنگ آپ $500 سے بھی کر سکتے ہیں، $1000 سے بھی، $2000 پہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جتنی سیل کی ہے آپ کو اتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پروڈکٹ خریدنی بھی تو ہے نا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کمپنی بھی ضروری ہے امیزون ڈراپ شپنگ کے لیے، کیا کمپنی ضروری ہے؟ کمپنی آپ کو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے لیے چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ US میں ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں یا UK میں ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹس جو آپ نے خرید کے بائر کو سینڈ کرنی ہوتی ہیں تو ان کو خریدنے کے لیے آپ کو کارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا کارڈ یوز کریں گے تو اس کے اوپر ایکسچینج ریٹ اور ریٹرن ریفنڈ کا بہت زیادہ ایشو ہوگا، وہ آپ کو نہیں ملتے، وہ آپ کا سارا پروفٹ اسی میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے جس کنٹری میں آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسی کنٹری کی کمپنی چاہیے ہوگی۔ US میں آپ کو LLC چاہیے ہوگی جو $400 سے $600 میں بنتی ہے، UK میں آپ کو LTD چاہیے ہوگی جو کہ $200 سے $300 میں بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جتنی آپ نے سیلنگ کرنی ہوگی اتنی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ آپ کو اگر آپ نے $1000 کی سیل کی ہے تو آپ کو $800-900 چاہیے ہوں گے، کیونکہ آپ نے 20% منیمم پروفٹ مارجن پہ آپ کو کام کرنا چاہیے، اس سے لو پہ آپ کو کام کرنا نہیں چاہیے۔ آپ کو انویسٹمنٹ کیوں چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فری میں کام ہو جاتا ہے ڈراپ شپنگ میں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ امیزون کے سٹور پہ آپ کو کسٹمر نے آرڈر پلیس کر دیا ڈراپ شپنگ میں، تو آپ نے وہ پروڈکٹ خریدنی بھی تو ہے نا، کیونکہ جو خریداری اس بائر نے کر لی ہے آپ کے سٹور سے، وہ پیسے آپ کی جیب میں نہیں آئے، وہ امیزون کی پاکٹ میں گئے ہیں، کچھ دن بعد آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ اس کا ویٹ تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو آپ کو بائر کو وہ پروڈکٹ اس کو خرید کے سینڈ کرنے کے لیے، اس کے ایڈریس پہ شپ کرنے کے لیے آپ کو پیسے تو چاہیے ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہول سیل کی طرف۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، ڈراپ شپنگ ایک رسکی ماڈل ہے، اس میں آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس میں چیلنجز ہیں، یہ ایک رسکی ماڈل ہے، اس میں آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ رسک ٹیکر نہیں ہیں، چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ ڈراپ شپنگ کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس $2000 ہے، $3000 ہے، میں سیف کام کروں، میں صاف ستھرا کام کروں، مجھے ٹینشن نہ ہو، تو آپ امیزون FBA ہول سیل کر سکتے ہیں۔ امیزون ہول سیل ایک بڑا زبردست ماڈل ہے جو ایک سیف بھی ہے۔ امیزون ہول سیل اور ڈراپ شپ میں فرق یہ ہے، آپ نے جو پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہیں امیزون کے اوپر، ہول سیل میں آپ وہ خرید کے اپنے ویئر ہاؤس میں یا امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھجوا دیتے ہیں، جبکہ ڈراپ شپ میں آپ وہ چیزیں، وہ جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ پہلے نہیں خریدتے، وہ آپ کسٹمر کو بیچنے کے بعد آپ خرید کے اس کو بیچتے ہیں۔ لہٰذا یہ مین ڈیفرنس ہول سیل میں اور ڈراپ شپنگ میں یہی ہے۔ تو آپ ہول سیل میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں؟ ڈراپ شپنگ میں آپ 20% سیل کا کما سکتے ہیں، تو ہول سیل میں بھی آپ
20% تک جا سکتے ہیں، لیکن جو ایوریج ہے وہ آپ کی کہہ لیں 10 سے 15% میں۔ وہ کس طرح؟ اگر آپ $5000 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کی سیل ایک ماہ میں $5000 گئی ہے، تو اس سے آپ 700 سے 800 $1000 تک کما سکتے ہیں۔ اس میں کمائی ڈراپ شپنگ میں، ہول سیل میں جو آپ کی ارننگ ہے، جو آپ کی کمائی ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی پروڈکٹ سورسنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی جو پروڈکٹ ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ ایک کی پوائنٹ ہے آپ کے پرافٹ کے لیے۔ اگر آپ نے پروڈکٹ یہ ایسی فائنڈ کیا ہے جس کی سیل نہیں ہو رہی، اگر سیل ہوتی بھی ہے تو آپ کی سورسنگ اور جو آلریڈی لوگ بیچ رہے ہیں اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا جب امیزون کے اوپر مہنگی بک رہی ہے اور آپ کو سستی مل جائے، تو وہ آپ کی پروڈکٹ ریسرچ ہی ہوتی ہے۔ آپ کو پروڈکٹ ریسرچ جتنی آپ کی اچھی ہوگی، جتنی آپ سورسنگ اچھی کریں گے، آپ کا پرافٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور اب آتے ہیں تیسرے ماڈل کے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں تو امیزون پہ کام ہی نہیں کر سکتا، میرا کچھ بن ہی نہیں سکتا، بس یہ اور جو لوگ بنا رہے ہیں پیسے وہ فراڈ ہے، بس ایسے ہے یہ وہ۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے الحمدللہ امیزون فری لانسنگ، جو کہ امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کی فری لانسنگ سے، VA کی فری لانسنگ سے $1,00,000 ہم نے ارن کیا 1.5 سے 2 سال میں، جو کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے ارن کیا ہے۔ وہ ہم نے کیسے ارن کیا ہے؟ وہ ہم نے VA کی سروسز، جو کہ امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کی ایز اے VA کی سروسز دے کے ہم نے ارن کیا ہے، فری لانسنگ کر کے ہم نے ارن کیا ہے۔ وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو سکل سیکھنا ہے۔ جب آپ امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کے لرن کرتے ہیں، سکل سیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے، جس میں آپ پروڈکٹ ریسرچ سیکھتے ہیں، پروڈکٹ لسٹنگ سیکھتے ہیں، امیزون PPC کمپین چلانا سیکھتے ہیں، امیزون لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرنا سیکھتے ہیں، کی ورڈ ریسرچ سیکھتے ہیں، پروڈکٹ کو سورسنگ کرنا کہ کیسے کہاں سے خریدنی ہے وہ آپ سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ امیزون EBC وغیرہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، امیزون پروڈکٹ فوٹوگرافی ہوگی، ویڈیوگرافی، یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو سارے سکل جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سکل اگر آپ سیکھ جائیں، اس کے ہر ایک سکل سے آپ $200 کما سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے سکل آتے ہیں، آپ $1,000 آرام سے کما سکتے ہیں ایک مہینے میں۔ لیکن $1,000 کب بنے گا؟ سکل کے ساتھ ساتھ آپ کو کمیونیکیشن سکل کا بھی آنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اگلے بندے کو بتانا کیسے ہے کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے۔ اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میری کمیونیکیشن سکل بیٹر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اوپر سے گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میری کمیونیکیشن سکل صحیح نہیں ہے، اور آپ میری ویڈیو دیکھیں گے نہیں، آپ میری ویڈیو سکپ کریں گے اور اب آپ اگلی ویڈیو کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگا، آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے کلائنٹ ہیں، تو آپ مجھ سے سیٹسفائی ہوں گے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو کمیونیکیشن سکلز کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سکل سیکھ جاتے ہیں لیکن کمیونیکیشن سکل آپ کو نہیں آتی، تو آپ کی کمائی کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ پوسٹ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے کلائنٹ نہیں ملا، 2 ماہ ہو گئے ہیں کلائنٹ نہیں ملا، سال ہو گیا کلائنٹ نہیں ملا۔ تو یہ سارا کوئی ڈرامہ ہے، یہ لوگ فارغ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اتنی ہم نے ارننگ کر لی، $1000 کما لیے، یہ ڈرامہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی نااہلی ہے، ان لوگوں کی کمیونیکیشن سکل کی وجہ سے انہوں نے ارننگ نہیں کی۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے آپ کو کام آتا ہو اور آپ کی ارننگ سٹارٹ نہ ہو۔ آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ کا فوری سکل سیکھنے کے فوری بعد آپ کا کام نہیں شروع ہوتا۔ آپ کو سکل سیکھنے ہیں، اس کے بعد آپ ان کی پریکٹس کریں، اور کلائنٹ کو آپ بتائیں کہ میں آپ کا کام ایسے کر سکتا ہوں، اور یہ لازمی ہے۔ کمیونیکیشن سکلز کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے کام کریں؟ دیکھیں، اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی تو کام چل سکتا ہے، آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ کو بیسک انگلش آنی چاہیے، لازمی نہیں کہ آپ فر انگلش بولیں پھر یہ۔ اب ہماری بھی اتنی انگلش اچھی نہیں تھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، بہت ساری ہم نے غلطیاں کی تھیں، لیکن کلائنٹ کو آپ کی انگلش کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ اپنی بات اس کو سمجھا سکیں، آپ چیٹنگ میں سمجھا دیں۔ آج کل تو اتنی چیزیں ہیں، آرام سے بندہ انگلش سیکھ سکتا ہے۔ آپ گوگل کر کے ان کی کلائنٹ، ہمارے ایسے بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں جو فرینچ تھے، جرمن تھے۔ ابھی فرینچ جرمن تو ہمیں تو نہیں نہ آتی، ہم گوگل ٹرانسلیٹر کر کے ان سے بات کرتے رہے، اور الحمدللہ بہت سارے آرڈر ہم نے ان سے لیے ہیں۔ ان کا کام ابھی تک، ہم کچھ کلائنٹ ہیں جو جرمنی کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔
اب ہم یہ کہیں کہ مجھے جرمنی تو آتی نہیں ہے، وہ لوگ آ کے جرمنی میں بات کرتے تھے، جرمنی میں میسج کرتے ہیں، ہم اس کے گوگل ٹرانسلیٹر سے اس کو وہی فوری جواب دے دیتے۔ تو بیسیکلی کمیونیکیشن سکل فری لانسنگ میں آپ کو سکل کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بھی کام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی ارننگ نہیں ہوگی۔ تو اب تینوں، اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا کیریئر آپ کہتے ہیں کہ میں اچھے ڈالر کماؤں، تو آپ امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کا VA کر لیں، آپ وہاں سے ارننگ کریں، پھر آپ سیلنگ کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ جو امیزون کا سیلر اکاؤنٹ ہے اس کو سسپینشن کی طرف نہ جائے، مجھے ایشوز چیلنجز زیادہ نہ فیس کرنے پڑیں، پھر آپ امیزون ہول سیل میں چلے جائیں، وہ آپ $2000 سے لے کے $5000 تک میں کر سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑی اماؤنٹ میں بھی آپ کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بچت بہت کم ہوگی، کیونکہ امیزون ہول سیل میں جتنے بڑے آرڈر ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو، جتنی آپ اگر $1000 کی چیز خرید رہے ہیں، وہی اگر آپ $5000 کی خریدیں گے، ظاہر ہے آپ کی سورسنگ پرائس، آپ کو پروفٹ مارجن ہے، وہ جتنی پرائس زیادہ ہوتی جائے گی آپ کو وہ زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی میں رسک ٹیکر ہوں، میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا امیزون کی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے یہ سسپینشن بھی آ جائے گی تو میں نے پیسے کمانے ہیں بس، تو آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چیلنجز کے ساتھ آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا بھی آنا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی جو ہے کمیونیکیشن کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہے گی، آپ لازمی طور پہ ویڈیو کا ویٹ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔